إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع لذيذ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح وإذا عطش فحمد الله فشمد وإذا مرض فعد وإذا مات فاتبع رواه مسلم
معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ و جماعت اور اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی لائق و زیبا ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی میں مبعوث کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کا ہزار کروڑوں کروڑ درود و سلام نازل ہو، خصوصاً مدنی کونین اشرف الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی ایک رکوع تلاوت کے بعد مسلم شریف کی ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بغور سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جو حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا تعلق ہے سلام سے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حقوق بتلائے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ ہے سلام کرنا۔ آئیے موضوع کی وضاحت سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے، کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کر دوں۔ دیکھیے، سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی، سلام کا معنی ہوتا ہے امن، سلام کا معنی ہوتا ہے حفظ و امان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لفظ سلام کئی بار استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفتی ناموں میں سے، کئی صفتی ناموں میں سے ایک نام ہے السلام۔ السلام المؤمن المہیمن، اللہ نے قرآن میں سورہ حشر میں کہا ہے السلام۔ سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفتی نام ہے جن کا معنی امن کے ہیں، سلامتی کے ہیں۔ اسی سے ہے مسلمان۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جن کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و بیدہ، جن کے مسلمان وہ ہے جن کے شر سے دوسرے مسلمان زبان سے، ہاتھ سے محفوظ ہو، وہ مسلمان ہے۔ اگر آپ تکلیف دیتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، آپ کے ذریعے سے دوسرا آدمی امن میں نہیں ہے، سلامتی میں نہیں ہے، تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی سے ہے سلام، سلامتی کے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سلام ایک طرح سے دعا ہے۔ سلام ایک طرح سے دعا ہے جو پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائے ہیں۔ ابھی آگے چل کر کے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ سلام میں ایک لفظ، یہ سلام ایسا لفظ ہے جس میں عالمگیر جامعیت پائی جاتی ہے، محبت کا لفظ ہے یہ سلام۔ جی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق بتلائے ہیں۔ ان 6 حقوق میں سے ایک حق ہے جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو جائے تو سب سے پہلے سلام کرنا۔ حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپ کا کسی دوسرے سے ملاقات ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ جی، اور ایک بات اور بھی وضاحت کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِالتَّحِيَّةٍ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ نے قرآن میں کہا جب کسی سے ملاقات کر یا
کسی سے ملاقات ہو جائے یا آپ کو کوئی سلام کرے تو بہترین انداز میں اس کا جواب دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جو بھی قومیں اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان کی ایک پہچان ہے، اور اسی پہچان کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں، یعنی کچھ لفظ کے ساتھ وہ ملتے ہیں، کچھ کلمے کے ساتھ وہ ملتے ہیں، کوئی جھک کر کے ملتے ہیں، کوئی ہاتھ بڑھا کر کے ملتے ہیں، کوئی ہاتھ کے اشارے سے ملتے ہیں، کوئی زبان سے کلمہ ادا کر کے ملتے ہیں۔ ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے، جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے بولتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم لوگ آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے، کیسے؟ حیاک اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ کیسے ملتے تھے؟ جب کسی سے ملاقات ہو جاتی تھی تو کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ آپ کی عمر کو دراز کرے، آپ کو اللہ لمبی عمر عطا کرے۔ یا اسی طرح سے کہتے تھے انعم اللہ بکا عینا، اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک رکھے۔ تو اس طرح کے زمانے جاہلیت اور اس سے پہلے کے لوگوں میں سلام کا رواج تھا، لوگ سلام کرتے تھے اور بولتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے واضح ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کیا، جب آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد ان کی اپنی شکل و صورت میں پیدا کرنے کے بعد ان کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ بنایا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم فلاں جگہ جاؤ جہاں فرشتوں کی جماعت بیٹھے ہوئے ہیں، اور جا کر کے انہیں سلام کرو، اور یاد رکھو جو وہ جواب دیتے ہیں، وہ جو جواب دیں گے وہ یاد رکھنا تمہاری اور تمہاری امت کے لیے وہ جواب ہوں گے۔ آدم علیہ السلام گئے اور سلام کیا، السلام علیکم، اور جا کر کے فرشتوں کی جماعت نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمت اللہ، ورحمت اللہ کا لفظ اضافہ کیا۔ اس حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آدم علیہ جو بھی آدمی جنت میں داخل ہوگا آدم علیہ السلام کی نسل سے، وہ ان کی شکل و صورت یا ان کی قد و قامت میں جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ پوری روایت ہے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے کے زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن کہنے کا مطلب کیا، آج ہمیں اور آپ کو انگریزوں کے جملے زیادہ پسند ہیں، انگریزوں کے الفاظ زیادہ پسند ہیں، ان کا وضاحت ہمیں زیادہ پسند ہے، ان کے لباس ہمیں زیادہ پسند ہیں، اس لیے نئی طریقے سے ہم نے اور آپ نے جو ہے سلام کو ایجاد کر لیا۔ کیا اس طرح سے سلام کرنے سے ہمیں اور آپ کو ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ آگے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس ان کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور اس نے سلام کیا السلام علیکم، فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، ثم جلس، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر، اسے 10 نیکیاں ملی۔ کتنی نیکیاں ملی؟ 10 نیکیاں ملی۔ ثم جاء آخر، پھر دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، فجلس، اور وہ آدمی اس مجلس میں بیٹھ گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، اسے 20 نیکیاں ملی۔ ثم جاء آخر، پھر تیسرا آدمی آیا، فقال، اور اس نے کہا السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ فجلس، وہ آدمی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون، اسے 30 نیکیاں ملی۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی آیا، 30 نیکیاں ملی جس نے اس طریقے سے سلام کیا۔ آگے ایک اور حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو جائے اور سلام کیا، سلام کرنے کے بعد مصافحہ کر لیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ ملا لیا، مصافحہ کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیصافحان، جب 2 مسلمان کا آپس میں ملاقات ہو جائے اور ملاقات ہونے کے بعد وہ سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد وہ مصافحہ کر لیا کرے۔ مصافحہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غفر لہما قبل ان یتفرقا، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت سلام کرنے کی، یہ فضیلت ہے سلام کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سلام کرنے کو ہمیں اور آپ کو سکھلائے ہیں، لیکن آج افسوس کی بات ہے، لوگ جاتے ہیں آفس میں، لوگ جاتے ہیں ڈیوٹی میں، لوگ جاتے ہیں کہیں پہ اور سلام کیسے کرتے ہیں؟ انگریزوں کے جملے، کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی نمسکار کہتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی گڈ ایوننگ کہتا ہے، گڈ آفٹرنون کہتا ہے، گڈ نائٹ کہتا ہے، اور طرح سے جو ہے وہ سلام کرتا ہے۔ کیا اس طریقے سے سلام کرنے سے آپ کو ثواب مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں اور آپ، بلکہ آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے غیروں کے تہذیب کو اپنایا ہے، غیروں کے طریقے کو آپ نے اپنایا ہے، اس لیے آپ کو ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ غور کرنے کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرئ السلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، وتقرئ السلام، اور سلام کرنا، علی من عرفت ومن لم تعرف، اس کو بھی سلام کرنا جس کو آپ پہچانتے ہیں اور اس کو بھی سلام کرنا جس کو آپ نہیں پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سلام کو عام کرنا ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، ایک دوسرے کو سلام کا فروغ دینا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم اور آپ کس کو سلام کرتے ہیں؟ جس کو پہچانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، یہ ہمارا کام آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان یمر الرجل الی المسجد، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجد کے سامنے سے اس کا گزر ہوگا لیکن 2 رکعت وہ نماز نہیں پڑھے گا، وَأَلَّا يُسَلِّمُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَىٰ مَن يَعْرِفُ، اور سلام کرے گا تو پہچان کی بنیاد پر سلام کرے گا۔ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرا پڑوسی ہیں، یہ میرے جاننے والے ہیں، اس کو میں جانتا ہوں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سلم عارف ومن لم تعرف، سلام اسے بھی کرو جس کو آپ پہچانتے ہیں اور سلام اسے بھی کرو جس کو آپ نہیں پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے سلام کو عام کرنا چاہیے، ہر انسان کو سلام، ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، ہو سکے تو مصافحہ بھی کر لیا کریں۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سلام میں پہل کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام میں پہل کون کرے گا؟ کون سب سے پہلے سلام کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دیکھیے، سلام میں پہل وہی آدمی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قریب ہوگا، جو نیک آدمی ہوگا، جو متقی آدمی ہوگا، وہ کبھی کسی کو چانس نہیں دے گا، پہلے وہ سلام میں پہلے وہی کرے گا سلام۔
جی، اور سلام میں پہل وہی کرے گا جو نیک آدمی ہوگا، جو اچھا آدمی ہوگا، جو ثواب کو کمانے کی نیت ہوگی جن کی، وہی سلام میں سب سے پہل کر سکتا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، جب ایک دوسرے سے آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے تو سلام کرتے ہیں دونوں جو ہے، اور ایک دوسرے کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں کو ثواب ملے گا، دونوں کو ثواب ملے گا، لیکن اس کو ایک درجہ زیادہ ثواب ملے گا جو سلام میں پہل کرتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے سلام کیا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یاد دلایا، سلام کو یاد دلایا، اس لیے ایک درجہ ان کو زیادہ ثواب پہنچے گا۔ اسی طرح سے اسی حدیث میں ہے کہ تم سلام کرو، گرچہ وہ آپ کے سلام کا جواب نہ دے لیکن پھر بھی تم سلام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھرتی پر کچھ ایسے مخلوق ہیں جو آپ کے سلام کا وہ جواب دیتے ہیں، جی، اس لیے سلام کیا کرو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام کرنے والا کبر سے محفوظ پاک ہو جاتا ہے۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنا ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میں سلام کیوں کروں؟ وہ کمزور آدمی وہ ہم کو سلام کرے گا، لیکن نہیں، جو ہے آپ سلام کیجئے، آپ تکبر سے پاک ہو جائیں گے، آپ کبر سے پاک ہو جائیں گے، آپ بڑکپن سے پاک ہو جائیں گے۔ اس لیے سلام میں پہل کیا کرو، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب دو مسلمان بھائی کا آپس میں لڑائی جھگڑا جو ہے گھر میں ہو جاتی ہے، یا اسی طرح سے کسی طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، تو ہمیں ہفتے ہفتے، مہینے مہینے، سال بھر بھی آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، بات چیت نہیں ہوتی ہے، سالوں سال تک بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب آپس میں لڑائی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر لے، جائز نہیں ہے، بلکہ 3 دن کے اندر میں آپس میں وہ مل جائے، آپس میں مل جائے، اور سب سے بہتر آدمی وہ ہے وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ دونوں کی جب لڑائی ہو جائے 3 دن کے اندر میں آپس میں جو ہے ملے، تو جو سب سے پہلے ملنے کی پہل کرتا ہے اور سلام کے ذریعہ ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر انسان ہے، سب سے اچھا انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے ہر سوموار کو اور جمعرات کو، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، جمعرات اور سوموار کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فیغفر لکل عبد، ہر انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، سوائے 2 انسان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ایک کیا ہے؟ ان تشرک باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا معاملہ وہیں پہ رہتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، 2 مسلمان کا آپس میں جو رنجش ہے، 2 مسلمان کا جو آپس میں دشمنی ہے، 2 مسلمان کا جو آپس میں بات چیت نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، 3 مرتبہ فرمایا معاملہ اس کا یہی رہنے دو، معاملہ اس کا یہی رہنے دو جب تک کہ وہ آپس میں مل نہ جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن سے کبھی اگر اس طرح کا معاملہ ہو، بہتر انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہو، جو سلام میں پہل کرتا ہو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا تدخلوا الجنہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم لوگ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا،
اور تم لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے حتی تحابو، جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ الا ادلکم علی شیء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ایک ایسا کلمہ نہ بتلا دوں جس کو تم کرنے لگو گے تو آپس میں محبت ہو جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کون سا جملہ ہے جس کو میں کر لوں تو آپس میں محبت ہو جائے گی، کیا چیز ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو فروغ دو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، محبت ہو جائے گی۔ جی یہ بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک اور حدیث سنا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی مجلس میں آئے تو وہ سلام کرے، جب کوئی آدمی کسی مجلس میں آئے تو وہ سلام کرے، اور جب اس مجلس سے رخصت ہونے لگے تو بھی سلام کرے۔ جب کسی مجلس میں آئے تو وہ سلام کرے، اور جب مجلس سے رخصت ہونے لگے، جانے لگے تو بھی سلام کرے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے کہ ہم تو آتے ہیں، کسی کے یہاں مہمان آتے ہیں یا کسی کے یہاں پہنچتے ہیں یا کسی اور جگہ فنکشن پروگرام میں پہنچتے ہیں تو سلام تو کرتے ہیں، لیکن جب جانے لگتے ہیں، ودا کا ٹائم ہوتا ہے، جب جانے لگتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ تو اسے ایک الگ انداز میں اس کو جواب دیتے ہیں کہ ٹاٹا، بائے، گڈ بائے، سی یو، اس طرح سے جو ہے بول کر کے ہم ودا ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جب مجلس میں آؤ تو سلام کرو اور جب جانے لگو تو بھی سلام کرو۔ ایسا نہیں ہے، یہ انگریزوں کے جملے ہیں، یہ انگریزوں کے الفاظ ہیں جو ہمیں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت، ان کے طریقے پر چلنے سے جو ہے منع فرمایا۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جب کسی مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو جائے فلیسلم علیہ، تو چاہیے کہ اس کو سلام کرے۔ فإن حالت بینہما شجر او حجر او جدار، پھر اگر ان دو بھائیوں کے درمیان حائل ہو جائے کوئی دیوار، کوئی پتھر یا کوئی درخت، ثم لقیہ، پھر دوسری مرتبہ اگر ان سے ملاقات ہو جائے فلیسلم علیہ، تو چاہیے کہ پھر سلام کرے، آپ کو ثواب پہنچے گا۔ سلام میں ثواب ہے، اور سلام یہ امن و شانتی کی دعا ہے۔ کتنی بہترین کلمہ ہے، جب ایک آدمی سلام کرتا ہے کتنا اچھا دعا دیتا ہے، السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکت آپ کے اوپر نازل ہو۔ کتنا اچھا کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، کتنا بہترین جملہ ہے جب ایک دوسرے مسلمان کے حق میں یہ جو ہم اور آپ پیش کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں تم داخل ہو تو بھی سلام کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا او تسلموا، جب تم کسی کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، اجازت لو اور سلام کر کے جو ہے اس کے گھر میں داخل ہو۔ بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، کہ جب تم اپنے ہی گھر میں تم داخل ہو تب بھی تم سلام کرو۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیوی ہیں، آپ کے گھر میں ماں باپ ہیں، کوئی بھی ہو، جب گھر میں تم داخل ہو تو سلام کرو، اپنے گھر میں داخل ہو تب بھی سلام کرو۔ گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی تم سلام کرو، گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی تم سلام کرو، مسجد میں داخل ہو تب بھی تم سلام کرو، مسجد میں کوئی نہیں ہے تب بھی تم سلام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مخلوق رہتی ہے گھروں کے اندر، مسجدوں میں، پاک جگہوں میں، جو ہم اور آپ سلام کرتے ہیں، گرچہ ہم نہیں دیکھتے لیکن وہ ہمارا جواب وہ مخلوق دیتی ہے۔ اس لیے سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ۔ آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ کوئی آدمی راستے میں نہیں بیٹھے گا، مطلب بیچ راستے میں نہیں، راستے کے کنارے کوئی بھی آدمی نہیں بیٹھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستے میں بیٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، جو ہے حبش سے
اور اسی طرح سے جو ہے ملک شام سے جو ہے قافلہ آتے ہیں اور ان سے ہمارا لین دین ہوتا ہے، ان سے ہمارا خرید و فروخت ہوتا ہے، تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہاں بیٹھنا ضروری سمجھتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، راستے کا 4 حقوق بتلائے۔ راستے کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے نگاہ نیچی رکھو، سب سے پہلے نگاہ نیچی رکھو، تاک جھانک نہ کرو۔ کوئی غیر محرم گزر رہے ہیں تو اس کو مت تاکو، مت اسے جھانکو، نگاہ نیچی رکھنے کے لیے کہا۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھولے بسرے جو راستہ بھٹک گئے ہیں اس کو راستہ بتلاؤ۔ آپ سے اگر رہنمائی کرے پوچھے تو اس کو جو ہے صحیح راستہ بتلاؤ۔ اور تیسرے حقوق بتلائے ہیں سلام کا جواب دیا کرو۔ اور چوتھے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ یہ ہے کہ برائی سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر تم وہاں راستے سے گزرتے ہوئے کسی کو دیکھ رہے ہو کہ یہ برا عمل کر رہا ہے، یہ برائی کر رہا ہے تو اس کو روکنا اور نیکی کا حکم دینا۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر بیٹھو، یہ راستے کا حق ہے، ورنہ نہیں بیٹھ سکتے۔ جی اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے کچھ آداب ہوتے ہیں، سلام کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے سلام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر وفی روایت مسلم الراکب علی الماشی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، یہ ایک ادب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے تھے، سب کو سلام کرتے تھے، صرف اس لیے جاتے تھے سلام کرنے کے لیے، صرف سلام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ یہاں جو ہے حدیث ہے کہ لیسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹے بڑے کو سلام کرے گا، یہ ایک ادب ہے۔ باقی اگر بڑے سلام کر لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ادب کیا ہے نا کہ چھوٹے بڑے کو سلام کرے گا۔ لیسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد، گزرنے والا جو راستے سے گزر رہا ہے وہ سلام کرے گا، قائد بیٹھنے والے کو، والقلیل علی الکثیر، ایک چھوٹی جماعت، 5 آدمی کی ایک جماعت ہے، ایک 10 آدمی کی جماعت ہے تو چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے گا۔ وفی روایت مسلم شریف کی ایک روایت ہے الراکب علی الماشی، کہ سواری پر چلنے والا سلام کرے گا کس کو؟ جو پیدل چل رہا ہے۔ یہ طریقہ ہے، یہ ادب ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جماعت ہے، 2 جماعت میں سے ایک جماعت کا ایک آدمی اگر دوسرے جماعت کو سلام کر لے تو کافی ہے، اور دوسرے جماعت میں سے اگر ایک آدمی اس کا جواب دے دے تب بھی کافی ہے۔ جی اور اسی طرح سے غائبانہ سلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غائبانہ طور پر کسی کو سلام ہم پہنچا سکتے ہیں۔ صحیح روایت ہے حضرت جبرائیل امین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جبرائیل امین آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب دیا علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر ہماری پہچان کہیں ہے، کہیں محلے میں رہتے ہیں، کہیں دور دراز میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں، اگر میرے کوئی جاننے والے پہچاننے والے آتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ میرا سلام فلاں کے پاس پہنچا دینا، اور اگر وہ کہتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو یقیناً وہ سلام کا جواب دیا جائے گا جو طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طریقے سے جواب دیا ہے، اس طریقے سے دونوں کا اس کا ثواب ملے گا، یعنی دونوں کا جواب ہو جائے گا۔ علیکہ آپ کے اوپر بھی، وعلیہ السلام اور ان کے اوپر جنہوں نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سلام کو عام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، بہترین طریقہ ہے، بہترین سنت ہے، اور اخوت و بھائی چارہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور محبت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے درمیان سلام کو پھیلانے، سلام کو
کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا جب بھی خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف۔